بعض صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی، لیکن آپ کی زندگی میں جو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند اور بہت ہی مرتبے کے حامل صفت تھی، وہ امین تھی، وہ الصادق تھی۔ اور یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے آغاز سے ہی عطا فرما دی تھی۔ یہ نہیں ہوا کہ 40 سال گزرنے کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت یہ امانت داری کی صفت رسول اللہ کو عطا کی گئی ہو، نہیں، اول دن سے لے کر آپ کے ظاہری پردہ فرمانے تک یہ امانت کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ لوگ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ہجرت کی رات بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر سلانے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہمارے پاس مدینے میں تشریف لے آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دشمن جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کے دین کے دشمن تھے، انہوں نے بھی آپ کو امین اور الصادق کا مقام دیا اور عملی طور پر اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھی۔ اس لیے یہ جو امانت داری کی صفت ہے، یہ جو دیانت داری کی صفت ہے، یہ آپ کی زندگی اور آپ کے مشن کی سب سے بڑی دلیل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ ایسا کیوں ہوا کہ دیکھیں کسی قائد کے لیے، کسی قیادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قابل اعتبار ہونی چاہیے، معتبر ہو۔ ہمارے ہاں معتبر کا لفظ جو ہے وہ کچھ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس شخص کو معتبر کہا جاتا ہے، جس کا سٹیٹس زیادہ ہو اس کو معتبر کہا جاتا ہے۔ عرب معتبر اس کو کہتے تھے جو قابل اعتبار ہوتا تھا، یعنی اعتبار کیا گیا شخص، جس پر اعتبار کیا جائے، لوگ جس پر اعتبار کرے کہ یہ بات کرے گا تو درست کرے گا، یہ فیصلہ کرے گا تو درست فیصلہ کرے گا، اگر ہم اس کے پاس اپنی امانت رکھیں گے تو اس میں خیانت نہیں کرے گا، یہ شخص جو ہے وہ معتبر شخص کہلاتا تھا، یعنی جو ہر لحاظ سے ایک مکمل شخص ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس عہدہ بڑا ہو، اس کے پاس دولت بڑی ہو، اس کے پاس یہ دنیاوی سٹیٹس اس کے پاس بڑا ہو، لیکن رذائل میں اس طرح لتھڑا ہوا ہو کہ انسانیت اس سے شرمائے، وہ معتبر نہیں ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ قابل اعتبار وہ ہے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ صالحیت پر مشتمل ہو، جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر عمل قابل اعتبار ہو۔ تو یہ معتبر بننے کے لیے سوسائٹی میں، معاشرے میں معتبر بننے کے لیے قیادت کا دیانت دار ہونا اور امانت دار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو ایذا اور تکالیف دی گئیں، آپ کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن کسی شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ تم خیانت دار ہو، یہ نہیں کہا کہ تم دیانتدار نہیں ہو، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی لقب تھا
اور مخالفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔